بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات مومنین، یہ محفل الحمدللہ شروع سے آخر تک نہایت کامیابی کے ساتھ ہوئی، اور آپ حضرات نے بھی کافی ساتھ دیا، تو یہ محفل نور کا اختتام جو ہے وہ ناظم محفل نور پر ہو چکا ہے۔ نہیں سرکار، آپ اس کے بعد ہم خالی سرکار کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات ارشاد یہ مجھے جملہ یاد آیا، جعفر آباد جب جاتا ہوں تو آپ جملہ جو کہا سب مومنین یہی کہہ کے دعا کرتے ہیں، اکثر جانا میرا ہوتا ہے، تو میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا اور ہر سال پابندی سے حاضر رہتا ہوں۔ یہ وہ تاریخ ہے 15 شعبان کی، اور ایک جلوس ہماری۔ میں تقریباً 55 سال سے ذاکری کر رہا ہوں، یعنی یہ میں نے 2 تاریخ نہیں چھوڑی ہے، کہیں بھی رہا پہنچ جاتا ہوں۔ تو میں 2-3 باتیں عرض کر دوں تعارف کے لیے۔ یہ محفل الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے کتنے خلوص سے منعقد کی تھی۔ آپ نے دیکھا 67 سال ہو گیا ہے، 60 سے آگے بڑھ گئے تو زندہ رہیں گے۔ صلوات محمد والے محمد۔ وہ دور، وہ زمانہ جب جعفر آباد اور نگپور میں آنے جانے میں ایسا راستہ تھا کہ جانے والے دکھائی نہیں دیتے تھے، ادھر بھی سرپت ہوتا تھا ادھر بھی سرپت ہوتا تھا۔ اس زمانے سے محفل ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ حضرات کو، آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن میں ان کے لیے کیا کہوں، مصیبت یہ ہے کہ ذاکر حسین بھی ہیں اور شاعر اہل بیت بھی ہیں، واعظ بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کیا کہے کہ ان کو پکاروں۔ ساری فضیلتوں کی جو روشنی ہے، آپ نے مجھے حج کرایا ہے، یہ میرا ایک بڑا شرف ہے۔ اور الحمدللہ کمال یہ ہے کہ ملاقات ہماری ایسے مقدس مقام پر ہوئی جو نہ کبھی یہ بھولیں گے نہ میں بھولوں گا۔ مینا کی سرزمین پر ملاقات ہم سے ہوئی تھی، آپ اپنے والد کے ساتھ تھے، ظاہر تھی کہ آپ کے والد جو تھے ہمارے ساتھی دوست، اور ابھی جعفر آباد میں گیا تھا تو لپٹ کے روئے بھی کہ مولانا ہماری بھی کمزوری دیکھیے، آپ بھی کمزور ہو رہے ہیں۔ بہت اپنے حالات بیان کیے۔ ہمارے امامیہ میں وہ ہیڈ ماسٹر بھی تھے، مدرس اعلیٰ تھے۔ تو میں یہ بتا دوں یہ محفل ہوئی، بزرگوں نے قائم کیا، تو مقامی شعراء پڑھتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے۔ یہ جو طرح محفل ہوئی ہے، اگر اس کا ذکر نہ کروں گا تو ناانصافی ہوگی۔ 1962 میں، اب جوڑ لیجیے کتنا سال ہوا، ہمارے ساتھی احباب وسیقہ اسکول سے آتے تھے، اور اس میں نمایاں تھے تقی الحیدری صاحب جو مرحوم ہو گئے، حیدری صاحب، نسیم فیض آبادی، عابد حسین کراروی کا انتقال ہو گیا، شہدہ صاحب خطیب پوری مرحوم ہو گئے، وہ بھی ابھی میں گیا تھا، وہ بھی چلے گئے بیچارے۔ جتنے وہاں ہمارے ساتھی احباب تھے سبھی دنیا سے چلے گئے۔ مونس رضا بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان تمام اپنے ساتھیوں میں جو وسیقہ اسکول کے ساتھی تھے، اکیلا میں بچا ہوں۔ صلوات محمد والے محمد پر ہے۔ تو جب ہم لوگ اکٹھا ہو کے وسیقہ سے آ رہے تھے تو مولانا عابد حسین صاحب کراروی نے اسٹیشن پہ یہ کہا، اور سٹی اسٹیشن بیٹھتے ہیں، سٹی صدر کون جاتا، 4 آنا کرایہ لگتا تھا، تو سٹی اسٹیشن پیدل آ جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ محفل میں ہم لوگ چل رہے ہیں، لیکن طرح ہی محفل ہونا چاہیے، بغیر طرح کے نہیں۔ جو کلام پڑھیں لوگ، نیا قصیدہ ہو، نیا کلام ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ ہی کوئی طرح دے دیجئے۔ جن کو پڑھنا تھا وہ سب ساتھی میں ہیں، 10-12 ہمارے ساتھی، سب ساتھی آ رہے تھے۔
تو وہیں پر انہوں نے پہلا مصرع دیا تھا، لیکن تو بھولنا نہیں چاہیے، سب سے پہلا مصرع محفل نور کا مولانا عابد حسین صاحب قراروی علی المقامہ نے دیا تھا۔ مصرع کیا تھا؟ ہے نا تمام میرا ذوق انتظار ابھی، اس محفل نور کا پہلا مصرع ہے نا تمام میرا ذوق انتظار ابھی۔ میں بھی عالم شباب میں تھا، ڈٹ کے جم کے دھن کے ساتھ پڑھتا تھا اسی جگہ پر، اور بقیہ لوگ تو تازہ پڑھتے، میں دھن سے پڑھتا۔ شاہدہ خطیب پوری بہترین دھن میں پڑھتے تھے۔ ابھی کسی نے پڑھا، یہی میں نے سنا کہ پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے پانی، اللہ رے دریائے محدت کی روانی، ایک بے کس و مجبور کے نصرت کے سہارے، لوٹ آئی حبیبِ مظاہر کی جوانی۔ یہ شاہدہ خطیب پوری مرحوم نے یہاں پر پڑھا تھا۔ تو بہرحال یہ مصرع پہلا مصرع طرح ہے نا تمام میرا ذوق انتظار ابھی۔ تو محفل رہی 12 گھنٹے چلتی رہی، اس لیے سب شعراء کافی ہوتے تھے، دوبارہ 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، مگر اس ساری محفل میں جو تضمین لگی تھی جناب، وہ اس کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ میں نے کہا تمام ہو گیا قصہ حیات کا، لیکن تمام ہو گیا، تمام ہو گیا قصہ حیات کا، لیکن ہے نا تمام میرا ذوق انتظار ابھی۔ اچھا، اس کے بعد محفل اور آگے بڑھی تو وسیقہ کے طلاب کے علاوہ قدیر باش بھائی وہی محروم ہو گئے، پیام اعظمی موجود ہیں، یہ لوگ بھی آنے لگے۔ تو قدیر باش صاحب جب پہلی سال آئے ہیں تو مصرع طرح تھا، بے حجاب ایک دن وہ جانے گلستاں ہو جائے گا، بے حجاب ایک دن وہ جانے گلستاں ہو جائے گا۔ عریضے کے بارے میں بہت اچھے میں نے سنا، لیکن یہی مقام جہاں میں بیٹھا ہوں، قدیر باش صاحب نے اس مصرع طرح پر جو عریضے سے متعلق شعر کہا انہوں نے، وہ سن لیجئے، مرحوم کی روح بھی شاد ہو جائے گی۔ انہوں نے فرمایا، مصرع دہرا دوں، بے حجاب ایک دن وہ جانے گلستاں ہو جائے گا۔ تو عریضے کے لیے انہوں نے شعر پڑھا، پہلے عرضی کو ہماری لطف لے لے کر پڑھا، پہلے عرضی کو ہماری لطف لے لے کر پڑھا، پھر قلم برداشتہ لکھا کہ ہاں ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ کے آمادہ ہو جائیں آپ حضرات۔ بڑے اشعار ہیں، بڑی یادیں ہیں، آپ حضرات کی دعا سے ابھی آپ کو تکان بھی نہیں ہوگی اور محفل پھر سے شروع ہو جائے گی۔ میں نے اعلان کر دیا کہ ناظم محفل نور پر مجلس آخری منزل میں پہنچ چکی ہے، آگے کا اعلان ہو چکا ہے، میں آپ حضرات کو دعا دینے حاضر ہوگا۔ اور کیوں آتا ہوں؟ جو جانتے ہیں وہ جانتے، نہیں جانتے وہ جان لیں۔ شعراء کرام بیرونی آتے تھے، ایک سے ایک شعراء، اساطیل الاسدا، بڑے بڑے شاعر، نظیر بناسی فلاں، یہ سب لوگ، اور سروش بصری شہری، لیکن آخر میں ہمارے برادر محترم جناب عطا شاہ مرحوم پڑھا کرتے تھے۔ یعنی جتنے شعراء تھے وہ یہی کہتے تھے ان کو بالکل آخر میں پڑھایا جائے گا، ان کا کلام آخر میں سنا جائے گا، اور عجیب عجیب ان کے اشعار ہوتے تھے آخری امام سے متعلق۔ اس کا موقع نہیں، کچھ باتیں دہرا دوں، آپ کے سامنے سنائی کرتے ہیں، پڑھا کرتے ہیں۔ تو جب سے ان کا انتقال ہوا ہے تو یہ محفل جو آخر بندے بجاتی ہے تو ان کی یاد میں یہاں پر بیٹھ جاتا ہوں اور 4-5 شعر سنا دیتا ہوں، پھر دعا دیتا ہوں، صلوات پڑھنے دعا دے کر دوں آپ کے سامنے۔ یہ جیسے میں تقریر کرتا ہوں ویسے بالکل آسان لفظوں میں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھیں، مومنات بھی سمجھیں، اور مصرع طرح سے متعلق موقع نہیں تھا، مجلسوں کا سلسلہ تھا، 10-12 دن سے کہیں بھی چین نہیں ملا، لیکن چلتے چلتے کچھ شعر لکھ لیے ہیں تو مرحوم کی جگہ پر چونکہ پڑھ رہا ہوں اس لیے اشعار پڑھوں گا، ورنہ نہ پڑھتا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے ہو رہا ہے یہ برقرار رہنا چاہیے۔ ایک بار صلوات بآواز بلند۔
بہت آسان سا مطلع اور آسان لفظوں میں اشعار، اور رات بھی زیادہ ہو چکی ہے، سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کنارے عسکری میں چاند امامت کا چمکتا ہے، کنارے عسکری میں چاند امامت کا چمکتا ہے، واہ 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 واہ۔ کنارے عسکری میں چاند امامت کا چمکتا ہے، خدا کے دین کے آنگن میں اجالا ہی اجالا ہے۔ کنارے عسکری میں چاند امامت کا چمکتا ہے، خدا کے دین کے آنگن میں اجالا ہی اجالا ہے۔ شعر سنیے گا۔ سنا جس دم یہ مژدہ وارث شبیر آیا ہے، سنا جس دم یہ مژدہ وارث شبیر آیا ہے، لباس ماتمی خوش ہو کے زہرا نے اتارا ہے۔ سنا جس دم یہ مژدہ وارث شبیر آیا ہے، لباس ماتمی خوش ہو کے زہرا نے اتارا ہے۔ امام عصر کی آمد میں خوشیوں کا یہ ہے عالم، فرشتے جھومتے ہیں بلبل سدرا چہکتا ہے، فرشتے جھومتے ہیں بلبل سدرا چہکتا ہے، مہکتا ہے چمندی کا گلے نرجس کی خوشبو سے، انادل کی زباں پر روز و شب تسبیح زہرا ہے، انادل کی زباں پر روز و شب تسبیح زہرا ہے، گزر باد خزاں کا تا قیامت ہو نہیں سکتا، گزر باد خزاں کا تا قیامت ہو نہیں سکتا، چمن پر دین و ایماں کے امام دی کا پہرا ہے۔ چھپا ہے وارث شبیر تیغ مرتضیٰ لے کر، ہراس و خوف سے دل اہل باطل کا لرزتا ہے، بفضل حق ملا ہم کو سفینہ آل احمد کا، لب کوثر ہمیں پہنچائے گا یہ وہ سفینہ ہے۔ عجب کیا مچھلیاں بڑھ بڑھ کے استقبال کرتی ہوں، عجب کیا مچھلیاں بڑھ بڑھ کے استقبال کرتی ہوں، امام دین کی خدمت میں رواں میرا عریضہ ہے۔ عجب کیا مچھلیاں بڑھ بڑھ کے استقبال کرتی ہوں، امام دین کی خدمت میں رواں میرا عریضہ ہے۔ ملک جن و بشر قرآن و کعبہ دین پیغمبر، ملک جن و بشر قرآن و کعبہ دین پیغمبر، مدد کو آئے اے مولا یہی سب نے پکارا ہے، سب مدد کو آئے مولا۔ برائے انتقام خون شہ غیبت کے پردے میں، لیے شمشیر حیدر عسکری کا شہزادہ ہے، جو ہو قرآن کا دشمن وہ رضوی ہو نہیں سکتا، جو ہو قرآن کا دشمن وہ رضوی ہو نہیں سکتا، جو ہے قرآن کا دشمن وہی دشمن خدا کا ہے۔ بقا کو حق نے بخشا ہے شرف حج و زیارت کا، بقا کو حق نے بخشا ہے شرف حج و زیارت کا، زیارت آپ کی ہو بس یہی دل کی تمنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وانت المحمود، وبحق علی وانت الاعلی، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، فاستجب دعائی وقت حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار اللہ واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا جملہ حاضرین محفل نور کو سلامت رکھ، اور جملہ اہل ایمان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بار اللہ جملہ اہل ایمان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، بار اللہ جو اہل ایمان مقروض ہے ان کے قرض کو ادا فرما، بار اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما،
والا ہمارے جو ہم نے جو امام کی بارگاہ میں فضائل پڑھے ہیں، منقبت پڑھی ہے، ان کی تعریف کی، اللہ ہمارے اس اعمال کو قبول فرما۔ والا جملہ مومنین و مومنات کی بیماریوں پریشانیوں کو دفع فرما۔ والا جملہ مومنین مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ والا جملہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ والا جملہ اہل ایمان کو شرف حج و زیارات سے مشرف فرما۔ والا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ اب یہ میں دعا کر دوں تمام مومنین کے لیے اور شعراء کرام کے لیے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے پہلے کہا کہ میں کس نام سے پکاروں، تمام صفتیں اکٹھا ہیں، کہ وہ نیر ہے جس میں سب کچھ ہے، اور میں نے بتایا کہ واعظ بھی ہیں، نہیں ظاہر کرتے نا، واعظ بھی ہیں۔ یہ ہم سے ملاقات لکھنؤ جب گئے تو واعظ ملاقات ہوئی تھی، واعظ بھی ہیں، ذاکر حسین بھی ہیں، شاعر اہل بیت بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، تو لہٰذا میں اگر کہہ دوں نیر ہے تو کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور مجھے بڑی خوشی اس لیے ہوئی کہ کہاں یہ ملتے ہیں، جب ایک مرتبہ باہر پروگرام ہوا تھا شامیانے میں، تب یہ آپ تشریف لائے تھے۔ اور بہرحال اب ان سے نہیں کہیے گا نہیں، ورنہ کوئی بڑی جگہ مل جائے تو کاہے کو پریشان کریں گے آپ۔ سرکار اب تو گاؤں میں اب آدھی گزر چکی، آدھی زیادہ بہرحال نبھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، جناب آپ کو سلامت رکھے۔ جناب شعراء کرام تشریف لائے، قصائد پڑھے، اللہ ان سب کو تمام بریات ارضی سمامی سے محفوظ رکھے، اور خصوصی طور پر ہمارے یعقوب صاحب سو تو رہے ہیں لیکن سن بھی رہے ہیں، بڑی محنت کیا انہوں نے، اور تمام یہ قرار صاحب مبارک ہیں اور لوگ ہیں، سجاوٹ کیا، آرائش کیا، محفل کا اہتمام کیا، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو مومنین یہاں پر برابر شریک ہوئے، اس لیے کہ اگر ہم رہیں آپ رہیں تو بیکار ہے، سب کے ساتھ ایک ساتھ لوگ ہیں، جیسے ہم ویسے آپ لوگ، اللہ تمام سامعین کو، سارے مومنین کو، اور جو کبھی چلے بھی گئے ہیں اپنے مصطفیٰ بار بار نہیں جانا چاہیے لیکن چلے بھی گئے بستر پر ہو گئے، ان سب کے واسطے میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ان کو وبائی امراض سے محفوظ رکھے، اور جو دل میں تمنا آرزو ہو اللہ ان کی آرزو تمنا کو پوری کرے، اور حالات ہموار ہو جائیں گے، تمام چاہنے والے کربلا پہنچ جائیں۔ آج نہ جانے کتنے ہزاروں کی تعداد میں کربلائی ہو جاتے، مگر ایسا پابندیاں لگ گئیں کہ نہیں ہو رہا۔ ہماری دعا امام کا ہم واسطہ دے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار عالم کہ تمام حالات درست ہو جائیں، کہ حسین کے چاہنے والے شہداء فدائی کربلا تک پہنچ جائیں۔